لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. صحت سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت ہے نہیں, صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. بیمار ہونے کے بعد آدمی جو پچھتاتا ہے نا, اور دیکھو ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اس میں اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے, تسلی بھی ہوتی ہے. ایک میری اور آپ کی حماقتوں سے ہوتی ہے, اس میں صبر نہیں ملتا انسان کو. انسان یہی روتا رہتا ہے کاش میں پرہیز کر لیتا. کتنی بیماریاں ایسی ہیں جو آپ تھوڑی بہت لائف اسٹائل چینج کر کے روک سکتے ہو, لیکن جب ہو گئی نا پھر وہ ختم نہیں. ایک میں مثال دیتا ہوں, پوری دنیا میں ایک وائٹامن ڈی جو ہے نا, کیلشیم کی کمی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. 40 سال کے بعد بہت سارے لوگوں میں وٹامن ڈی کی کمی ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں, ایک ریسرچ سے ثابت ہو گیا ہے, دھوپ نہ لینے سے ہوتی ہے اکثر بیماری. ہم دھوپ چھوڑ دیا نا, ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں, لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ وٹامن ڈی کی کمی ہو گئی نا, 24 گھنٹے بھی دھوپ میں بیٹھا رہے گا, اب یہ کمی پوری نہیں ہوگی, اس کو میڈیسن لینی پڑے گی. تو نیچر سے جب آپ بغاوت کرتے ہیں نا تو پھر دوبارہ ریپیئرنگ نہیں ہوتی آدمی کی, بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ ابھی سے احتیاط کرو, ایکسرسائز کرو, وزن کو مینٹین کرو, شوگر نہیں ہوگی انشاءاللہ. لیکن ایک دفعہ شوگر ہو گئی پھر سارا دن ایکسرسائز کرتے رہو, شوگر نے ٹھیک نہیں ہونا ہے. بلڈ پریشر ہے اور 20 قسم کی بیماریاں ہیں, تو بہتر نہیں ہے کہ یار پہلے احتیاط کر لو. تو بہت آسان ہے, صحت کے 2-3 ٹوٹکے ہیں, 2-3 چیزیں ہیں, ان کو کنٹرول کر لو, کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے. پھر بھی بیمار ہو جائے تو بھائی پھر اللہ کی طرف سے. بہاریوں میں ایک مثال مشہور ہے کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے, حالانکہ اتنا ڈسٹینس ہے, کنوینس ہے نہیں کتے کے پاس وہاں تک پہنچنے کے لیے, پھر بھی کاٹ لیتا ہے. تو جب تقدیر ہے تو اللہ سے تو کوئی لڑ نہیں سکتا. لیکن چند ایک چیزیں ہیں بھائی, اس میں سب سے پہلے کیا ہے, اپنا ورزش کرو اور خوراک کو کیا کر لو, کنٹرول کر لو. تو وہ بادام پستے جو میں بتا رہا تھا نا, مہنگے ہوتے ہیں, لیکن جو ہم صبح شام پھوڑ رہے ہوتے ہیں نا اس کو کیلکولیٹ کرو اور بادام پستوں, تو بادام پستے سستے نکلیں گے. ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ میں ہر مہینے جو چائے پیتا تھا نا جتنی, تو میں نے کیلکولیٹ کیا کہ اگر اتنے بادام روزانہ کھاتا وہ سستے پڑتے, اور صرف چائے کا خرچہ کراچی میں نکال لو. صبح چائے, دوپہر پہلے چائے, صبح اٹھتے ہی پہلے بستر پہ چائے پیتے ہیں تاکہ آنکھ کھلے, پھر جائے گا دفتر میں, ناشتے میں چائے پیے گا, پھر دفتر میں بیٹھ کے فوراً پہلا کام کیا ہوتا ہے, چائے. پھر اس کے بعد پھر چائے کھانے کے بعد, دوپہر کھانے کے بعد بھی چائے پی رہے ہوتے ہیں, پھر گھر میں آتے ہی چائے, پھر اس کے بعد پھر شام کو بھی. کراچی کے ہوٹل دیکھو سارے چائے سے کیا ہیں, چھٹے لگا رہے ہوں گے بیٹھ کے نا, ایسے آواز بھی آ رہی ہوگی, گپ شپ چل رہی ہوگی. تو سارا دن چائے کا خرچہ کیلکولیٹ کرو اور بادام کا, تو یہ چائے کا خرچہ, اور یہ چائے پی پی کے ہو کیا رہا ہے, پیشاب بن بن کے جو منرلز بنے بھی تھے نا 2-4 بادام کھا کے, وہ بھی سارے پیشاب میں نکل گئے. کیونکہ کیفین تو آئرن وائرن نکال دیتی ہے باڈی, یہ جزو بدن نہیں بننے دیتی. یا تو کوئی بڑی خوراک کھا رہا ہوتا وہ بھی چائے نکال دیتی ہے, کافی اور چائے کھا کچھ نہیں رہا ہے. اور گٹکے, اور ابھی گٹکے پہ یاد آیا, آپ بھی مجھے لگ رہا ہے گٹکا کھاتے ہو. میرے ایک دوست کی تصویر, ہمارے ایک ریلیٹیو کی تصویر, ہمارے سسرالی رشتہ دار ہیں, جوان لڑکا, گٹکے کی وجہ سے منہ کا کینسر ہوا اس کو. 4 مہینے تبلیغ میں لگے ہوئے تھے, اتنی خوبصورت داڑھی تھی ان کی, گٹکے نہیں چھوٹے, کینسر ہوا, داڑھی کٹ گئی, یہاں سے آپریشن ہوا. آج میں نے اس بیچارے کی تصویر دیکھی ہے, اللہ اس کو صحت دے, 2-3 دفعہ کینسر, پورا جبڑا ہی نکال دیا. تو چھوڑ دو یار گٹکا, کیا مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے. کتنے, مجھے 3 دوست اپنے یاد ہیں, 3 جو گٹکا کھاتے تھے, جن میں 2 کی ڈیتھ ہو چکی ہے, ایک کا یہ حال ہے جو میں نے آپ کو بھی بتایا. سگریٹ کینسر کر رہی ہے, گٹکے منہ کا کینسر کر رہے ہیں, کھایا جائے گا. اور یہ جو ہمارے یہاں گٹکے مل رہے ہیں یہ غلاظت کے ڈھیر ہیں. یہ اگر امریکہ کا میڈ ان گٹکا امریکہ کا ہوتا نا, ہوتا وہ بھی غلط, کم از کم اس میں مینگنیاں نہ ڈالتے. اس کا تو پتہ نہیں گوبر ڈال رہے ہیں, مینگنی ڈال رہے ہیں, خون ڈال رہے ہیں, کیا ڈال رہے ہیں. ٹیسٹ کو گین کرنا ہے بس, کچھ بھی ڈالا جا سکتا ہے. تمہارا کیا خیال ہے, گٹکا کمپنی جو ہے وہ تمہاری صحت کے لیے گٹکے بنا رہی ہے, وہ تو کاروبار کے لیے بنا رہی ہے. تو بہت گند آ رہا ہے اس میں, چھوڑ دو اس کو. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.